ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं, शायद किसी मौके पर मुश्तबा ख़ामनाई से मुलाकात करेंगे। तेहरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तेफाक किया है। ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। जल्द ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी। अमेरिका में महंगाई इस कदर ज़्यादा नहीं है, इस वक्त ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सदर ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन कॉल पर गुस्से भरे लहजे में बात करने का एतराफ़ कर लिया। एक सवाल के जवाब पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, उन्होंने ऐसा किया है। लबनान पर मुसलसल हमलों पर नेतन्याहू से गुस्से भरे लहजे में बात की। अगर मैं ना होता तो अब तक इसराइल का वजूद ख़त्म हो चुका होता। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में ईरान अमेरिका के दरमियान बातचीत रुकने और डायलॉग मुअत्तल होने की खबरें झूठी करार दी थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात या जंग में हद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देगा। हर जारहियत का जवाब मिसाइलों और ड्रोन्स से ही दिया जाएगा। एक्स पर बयान में मजीद कहा कि अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सफारतकारों के बजाय मिसाइलों की ज़बान बेहतर समझते हैं। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर फिर से हमले। पासदारान इनक़िलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा कि अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। कहा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो हदफ पर न लग सके। पासदारान का बहरीन ने अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमरीका ने कशम जजीरे पर हमले करके ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया था। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। कुवैती हुकाम के मुताबिक दुश्मन के मुतादिद ड्रोन्स ने कुवैत एयरपोर्ट के मुसाफिर टर्मिनल को निशाना बनाया। कुवैत की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि यह हमला ईरान की मुजरिमाना जारहियत का नतीजा था। एयरपोर्ट पर मुतादिद तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के बाद एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कुवैती वजारत दिफा का कहना है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को कामयाबी से फ़ज़ा में तबाह भी किया गया। अमरीकी हमलों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। वजारत खारिजा की ईरानी ऑयल टैंकर और जजीरा कश्म पर हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान पर हमलों में अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने पर कुवैत और बहरीन को जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा का कहना है कि हमले जंगबंदी की मुफाहमत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। हमलों की इजाज़त देने पर कुवैत और बहरीन की क़यादत जिम्मेदार है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान अपने दिफा का हक़ महफूज रखता है। ईरानी जारहियत के बाद खलीजी ममालिक का मौक़िफ़ एक दूसरे से हम आहंग होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कुवैत पर ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल। बोले कि अरब खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जारहियत किसी एक मखसूस रियासत को नहीं बल्कि हम सब को निशाना बना रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिते। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने तुर्किया, पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और फ्रांस के वज़राए ख़ारिजा से अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बताया कि ईरान ने अमरीकी जारहियत के जवाब में कुवैत और बहरीन पर हमले किए हैं। चीन ने अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील कर दी। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि दोबारा से जंग किसी फरीक के मफाद में नहीं है। जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें और तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सफारती रास्ता इख्तियार करें। इसराइल की लबनान में जारहियत थम न सकी। जनूबी लबनान में हमले, मजीद 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। फौजी कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी। हमलों का दायरा-ए-कार मजीद बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की ढटाई बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक फरीक़ैन में मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में जारी है।
لبنانی مذاکرات کاروں کو حملے کو روکنے اور زیر قبضہ علاقوں کی واپسی کی امید ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، اقتصادی اور مالی معاونت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ دورہ چین کے دوران طے پانے والے اہم فیصلوں اور مفاہمتوں پر عمل درآمد کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقید، کہا کہ ایک قیدی 420 کہتا ہے کہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ کس چیز کا ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا؟ ہم نے غیر ملکی اڈے بند کر دیے تھے، پھر کسی چیز کا ایبسولیوٹلی ناٹ۔ عامر کے دور میں فوجی بیسز بنانے کی اجازت دی گئی۔ دیامر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کریں گے۔ سی پیک نے پاکستان میں معاشی ترقی کی راہ کھولی، 18ویں آئینی ترمیم کے تحت گلگت بلتستان کو حق دلائیں گے۔ صدر زرداری سی پیک نہ لاتے تو اورنج ٹرین کیسے بنتی؟ کچھ جماعتوں کی پالیسیاں عوام دشمن ہیں، دوسری جماعتیں مینجمنٹ کر رہی ہیں اور ہم عوام کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کی حکومت سازش کے تحت ختم کرائی گئی۔ صدر زرداری کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو بھاشا ڈیم بن چکا ہوتا۔ وزیر اعظم صاحب دیامر بھاشا ڈیم کے لیے بھی شہباز سپیڈ دکھائیں۔ پاکستان کے لیے اس وقت دیامر بھاشا ڈیم سے اہم کوئی اور منصوبہ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا گلگت بلتستان انتخابات میں پارٹی کو یکساں مواقع فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو صوبہ بدر کرنے پر افسوس کا اظہار۔ شگر میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کسی کو انتخابی عمل سے باہر کرنا جمہوریت کے لیے اچھا نہیں۔ آئین اور قانون ہر شہری کو ملک بھر میں جانے کی اجازت دیتا ہے، ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں، عوام جس کو منتخب کریں اس کو حکومت بنانے کا حق ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ آمد۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم نے صوبے کا بجٹ تیار کیا ہے، حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے، ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ حکومت معیشت کی بہتری کے بجائے سیاسی انتخاب میں مصروف ہے۔ خیبر پختونخوا کو این ایف سی اور مالی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم نے کہا کہ پی ایس ڈی پی میں وفاق نے خیبر پختونخوا کے صرف 6 منصوبے رکھے ہیں، وفاقی بجٹ میں صوبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات کی ملاقات، معیشت کی ترقی اور بجٹ کے حوالے سے مشاورت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات شامل ہوں گے۔ صنعت، زراعت اور شعبہ آئی ٹی کی ترقی سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ پالیسی سازی میں کاروباری برادری سے مشاورت اہمیت کی حامل ہے۔ معاشی مشکل حالات میں ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے مشکور ہیں۔ کاروباری رہنماؤں کو حکومتی معاشی پالیسی پر اعتماد کا اظہار۔ وفد نے ڈیجیٹل ادائیگیوں اور دستاویزی معیشت کے حکومتی ویژن کو سراہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کی بجٹ کمیٹیوں کی میٹنگ آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی بجٹ کمیٹی آج اپنے تحفظات حکومت کے سامنے رکھے گی۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف شریک ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب شامل ہوں گے۔ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت درآمدی ٹیرف میں مزید کمی کی تیاری، متعلقہ وزارتوں میں اختلافات۔ ذرائع کے مطابق ٹیرف پالیسی بورڈ کا اہم اجلاس مؤخر ہو گیا، مجوزہ ٹیرف کٹوتیوں پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت 5% کسٹم ڈیوٹی سلیب ختم کرنے کا منصوبہ ہے، جبکہ 16% ڈیوٹی سلیب پر عائد 2% اضافی کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں پاور ڈویژن کے 48 منصوبوں کے لیے 91 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق جاری منصوبوں کے لیے 86 ارب روپے، جبکہ نئے منصوبوں کے لیے 4 ارب روپے سے زائد فنڈز رکھنے کی تجویز دی گئی۔
جبکہ جائیداد کی خرید و فروخت کے ٹیکس میں کمی کی تجاویز تیار کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق فائلرز کے لیے غیر منقولہ جائیداد خریدنے کے معاملے پر ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.25% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس معاملے پر IMF سے مذاکرات جاری ہیں اور پاکستان سٹیل ملز کی زمین پر خصوصی اقتصادی زون کے لیے 1 ارب 52 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں پاکستان سٹیل ملز کی 6400 ایکڑ اراضی خصوصی اقتصادی زون کے لیے مختص ہوگی۔ سٹیل ملز اور کراچی انڈسٹریل پارک کو وفاقی خصوصی اقتصادی زون کے طور پر مشترکہ تیار کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت کانفرنس جاری۔ شاہ غلام قادر، چودھری محمد یاسین، سردار عتیق احمد خان شریک، سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر، محمد یعقوب خان اور سردار مسعود خان APC میں شریک۔ سردار تنویر الیاس خان، صدر جموں و کشمیر پیپلز پارٹی سردار حسن ابراہیم، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون بھی APC میں شریک ہوئے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں نشستوں کے خاتمے پر اہم امور طے کیے جانے کا امکان ہے۔ گرفتاری کے بعد انمول پنکی کے چہرے کی رونق اجڑ گئی۔ ملزمہ کی تصویر منظر عام پر آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انمول اور پنکی نے بیماری کا بہانہ بنا کر کئی بار جیل سے اسپتال منتقلی کی بھی کوششیں کی۔ جیل حکام نے اسپتال میں طبی معائنے کے بعد دوبارہ سے جیل منتقل کر دیا۔ ادھر جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں کوکین کوئین پنکی اور سہولت کاروں کے خلاف منشیات کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے ملزمہ کے سہولت کاروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق ملزمہ کے سہولت کار ذیشان اور سہیل کے بینک جیز کیش اور دیگر اکاؤنٹ سے رقم منتقلی کی جاتی ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں۔ کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، گجرات، چنیوٹ میں بادل جم کر برسے۔ لاہور اور فیصل آباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ رحیم یار خان میں تیز آندھی کے باعث درخت اکھڑ گئے، دیواریں گر گئیں۔ سندھ میں گرد کے طوفان کے بعد موسلادھار بارشیں ہوئیں۔ مختلف شہروں میں فیڈرز ٹرپ کر گئے، چھتیں، بل بورڈز، سولر پلیٹیں اور درخت گر گئے۔ پشاور اور کشمیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 5 جون تک مزید بارشوں کا امکان ہے۔ پنجاب میں 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ کسان کارڈ کے ذریعے خریف کی فصل کے زرعی مداخل کے لیے 90 ارب کاشتکاروں کو مل گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کاشتکار اب کسی آڑھتی کا مقروض نہیں ہوگا۔ کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکار کی قسمت بدل رہی ہے۔ کاشتکار بھائیوں نے زرعی قرضوں کی بروقت ادائیگی کر کے شاندار مثال قائم کی ہے۔ کوئٹہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت برقرار۔ شہر کے بیشتر پیٹرول پمپس تیل نہ ہونے کے باعث بند۔ چند پمپس پر پیٹرول دستیاب، گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ شہر بھر میں منی پیٹرول پمپس کی بندش کے بعد تیل کی قلت پیدا ہوئی۔ شہریوں کو 2 روز سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ مہر اللہ بادینی کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپس پر سپلائی بڑھا دی گئی ہے۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں 4 لاکھ لیٹر پیٹرول سپلائی کیا گیا۔ آج بھی 6 لاکھ لیٹر پیٹرول سپلائی کیا جائے گا۔ ایرانی پیٹرول کی سپلائی بند ہونے سے پمپس پر رش بڑھا ہے۔ شہر میں 60 رجسٹرڈ پیٹرول پمپس موجود ہیں۔